بتانے والی ہوں کہ جو آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو ان کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا جواب دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں آپ سے کیا بولتا ہے، آج میں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ آپ کو میں دین کی طرف لے جانے والی ہوں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی آج کل سوشل میڈیا پہ کم ہو گئی ہے جو دین کی طرف لے جاتی ہے۔ اکثر لوگ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنا خراب ہی کر رہے ہوتے ہیں، ویسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیزوں میں ہی لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتی ہوں ویڈیو کہ ایسا مطلب کہ یہ تھا کہ آپ کو کیسے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ استغفر اللہ کے بدلے میں کیا جواب دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ آج میں آپ کو بتانے والی تھی۔ تو جب انسان ایک بار استغفر اللہ بولتا ہے نا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 بار لبیک بولتے ہیں۔ جب ایک بار آپ استغفر اللہ بولتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں آؤ بندہ میرے قریب آ جاؤ، میں اس وقت کا کب سے انتظار کر رہا تھا، میں تو کب سے تمہارا راہ دیکھ رہا تھا کہ کب تم لوٹ کر اس راہ پر آؤ، اس نیک راہ پر چلو، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا، آؤ میرے بندے۔ اور وہ بالکل استقبال کرتا ہے ہمارا کہ ہاں تم لوٹ آؤ، تم نیک راہ پر چلو، یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے جو کہ اس دنیا کی لمبائی اور اس آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے، یہ صرف میں نے تمہارے لیے بنائی، توبہ کر لیا تم نے، بس اپنا دل صاف کر لیا، آ جا۔ اور اللہ بھی دل سے ہمیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ ایک انسان تھا جو ہمیشہ ایک انسان تھا جو ہمیشہ 70 سال سے یا صنم یا صنم یا صنم کر کے اپنے صنم کو پکار رہا تھا، لیکن اس کا صنم لوٹ کر کبھی نہیں آیا۔ 70 سال سے پکارتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس کا یوں ہوا کہ اس کی زبان پھسل گئی اور اس کے منہ سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد مطلب اللہ کا نام۔ ایک بار اس کے منہ سے پھسل کر کے غلطی سے اللہ کا نام نکل گیا، یا صمد۔ اللہ نے بولا، اس کے بدلے میں اللہ نے 70 بار جواب دیا، لبیک 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 70 بار۔ تو وہاں پر ایک صحابی تھے، انہوں نے بولا کہ حضور آپ بتائیے یا پروردگار، وہ تو اپنے صنم کا نام لے رہا تھا، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے کیوں جواب دیا؟ اس نے تو آپ کا نام غلطی سے پکارا ہے، اس نے آپ کا نام دل سے تھوڑے پکارا۔ بولے اگر وہ اپنے صنم کو 70 سال سے پکار رہا ہے، وہ جواب نہیں دے رہا، وہ نہیں آ رہا ہے، اور اگر میں نے بھی جواب نہیں دیا تو پھر اس کے صنم میں اور میرے میں کیا فرق رہ گیا؟ میں تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کو پیار کرتا ہوں، میں اس کی آواز کو کیسے ٹھکرا سکتا ہوں؟ میں اس کی آواز کا کیسے جواب نہ دوں؟ میں اپنے بندے کو مایوس کیسے لوٹاؤں؟ ایک حدیث میں آیا کہ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ کو شرمندگی لگتی ہے کہ وہ آپ کی دعا کو خارج کر رہا ہے۔ اگر وہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا تو اللہ اس بات سے شرمندہ ہوتا ہے، وہ مایوس ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں، اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو کبھی خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی ذات سے زیادہ دیتا، اپنی اوقات سے زیادہ دیتا، ہماری جتنی سوچ رہتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو اللہ پر توکل نہیں کر پاتے، اس پر صبر نہیں رکھ پاتے، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، اور پھر ہمارا اللہ اتنا پیارا ہے کہ ہمیں معافی دے دیتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے، جبکہ وہ اللہ ہمارے لیے وہ بیسٹ چیز بنا رہا ہوتا ہے جو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس چیز کو اور بڑھا چڑھا کے ہمیں دینے والا ہوتا ہے، اس لیے وہ دیر کر رہا ہوتا ہے، صحیح وقت کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ ہم بس یوں بولتے ہیں میرا اللہ میری سن ہی نہیں رہا، میری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، میں تو اتنے دن سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں، میں تو اتنے دن سے استغفار کر رہا ہوں، میرا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا ہو جاتا ہے میرا نہیں ہوتا۔ بس ہم ہی صبر نہیں رکھ پاتے، ہم ہی یقین نہیں کر پاتے اس پہ۔ بتاؤ، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہماری 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہم جانتے سب ہے لیکن مان نہیں پاتے، ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اس بات کو، اس بات پر یقین نہیں رکھ پاتے، تھوڑا صبر نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو آپ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، یقین مانیے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کو ہر وہ کچھ عطا ہوگا جو جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا،
اللہ کے سے آپ جیسا گمان کرتے ہیں نا، اللہ آپ کو ویسا ہی دیتا ہے۔ آپ ایک بار اللہ سے اچھا گمان، اونچا گمان کر کے دیکھیے۔ ایسی کوئی سی چیز نہیں ہے اللہ کے پار میں جو آپ کو نہیں دے سکتا۔ ہر ایک چیز اللہ کے لیے، آپ کا اگر ہیرا بھی مانگتے ہیں نا تو اللہ کے لیے وہ چھوٹا سا کنکر ہے بس، وہ آپ کو یوں دے سکتا ہے۔ کوئی سی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ آپ کو نہیں دے سکتا، آپ کو خالی ہاتھ لوٹا سکتا۔ ہر ایک چیز اللہ آپ کو دے سکتا ہے۔ دینے والا فقط اللہ ہے۔ صرف اللہ سے مانگیں، صرف اللہ پر امید قائم کیجیے، اور جب آپ اللہ پر امید قائم کریں گے نا، اللہ آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ دے گا۔ آپ اللہ کی ذات سے نراش مت ہوئیے، ان سے مایوس مت ہوئیے، بس اس پہ یقین بنا کے رکھیے۔ ہمیشہ کہتی ہوں بس نیک راہ پر چلنے کی اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ لوگوں کی ہر ایک جائز حاجت پوری کرے، اللہ آپ لوگوں کو نیک راستے پر چلائے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں کہ اللہ آپ لوگوں کو نیک راستے پر چلائے، دین کی راہ پر چلائے۔